دنیاوی علوم کی طرزوں میں ہم نسمے کی تعریف ڈرائنگ سے کر سکتے ہیں، یعنی ایک کاغذ ایسا ہے جس پر سیدھی سیدھی لکیریں بنی ہوئی ہیں اور ان سیدھی لکیروں میں کوئی تصویر ابھری ہوئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کاغذ میں گراف بنا ہوا ہے، سیدھی لکیروں کو دوسری لکیر کاٹ رہی ہے اور ان دونوں لکیروں کے عمل سے کاغذ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چوکور خانے بن جاتے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان چوکور خانوں سے ایک تصویر بناتے ہیں اور تصویر بنانے میں اس گراف کے خانوں کو معین تعداد کے ساتھ تصویر کی بنیاد بناتے ہیں، یعنی یہ کہ اتنے خانوں سے آدمی کا سر اور آدمی کی ناک بنتی ہے۔ گراف کے چوکور خانوں کو اگر اس طرح کاٹ دیا جائے، اتنی تعداد میں چوکور خانوں پر پینسل بھیج دی جائے تو ناک بن جاتی ہے اور اتنی تعداد میں پینسل سے لکیر بنانے پر گردن بن جاتی ہے۔ یعنی ہم ان خاکوں کے ناک اور ان خاکوں کی تعداد سے مختلف اعضاء کی ساخت کا تناسب قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ گراف تصویروں کا اصل ہے، یعنی وہ لکیریں مفرد ہوں یا مرکب تصویر کی اصل ہے۔ بالکل اسی طرح نسمے کی لکیریں مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہیں اور انہی لکیروں کی ضرب تقسیم سے نوعیں بنتی ہیں اور نوع کے خد و خال وجود میں آتے ہیں۔ سورہ محفوظ کے قانون کی روح سے دراصل یہ لکیریں یا بے رنگ شعاعیں کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ احساس میں رنگینی پیدا ہونے کے بعد خد و خال مظہر بنتے ہیں، لیکن جب تک احساس کے اندر گہرائی اور رنگینی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم لہروں لکیروں یا شعاعوں کو کسی رنگ کا نام نہیں دے سکتے۔ اس لیے مادی آنکھ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب ہم اس بات کو اس طرح کہیں گے، دراصل نسمے کی لکیریں لہریں یا بے رنگ شعاعیں کائنات اور افراد کائنات کی چھوٹی بڑی حرکات ہیں۔ ان لہروں لکیروں یا بے رنگ شعاعوں کا جتنا استعمال ہوتا چلا جاتا ہے، یہ لہروں کا ذخیرہ دماغی اسکرین پر وارد ہو کر بکھرتا رہتا ہے۔ یہ ذہن انسانی پر لہروں کے مسلسل نزول کے بعد جو ضرب اور تقسیم ہوتی رہتی ہے، اسی سے حسیات یہ حواس ترتیب پاتے ہیں۔ انہی لکیروں کی ضرب تقسیم، انہی لکیروں کے نزول اور انہی بے رنگ شعاعوں کے بکھرنے سے کشش کا قانون بنتا ہے اور انہی لکیروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ پیدا کرتی ہیں۔ ان لکیروں کی اجتماعیت ایک طرف مکانیت سے آشنا کرتی ہے اور دوسری طرف انہی لکیروں کی نزولی گردش اور لکیروں کی ضرب تقسیم اور لکیروں یا لہروں کے دماغی اسکرین پر بکھرنے کا عمل زمانیت تخلیق کرتا ہے۔ لکیروں کی نزول، لکیروں کے بکھرنے، لکیروں کی گردش اور لکیروں کی ضرب تقسیم ہونے کی رخ کو نسمے کا جذب کہا جاتا ہے، یعنی نسمات یا لہریں اپنی ضرورت اور طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تصور میں ممکن کی اصطلاح اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے جس چیز کو آخری درجے میں یا تکمیل کے بعد مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ یہ مادی حیثیت تشخص کہلاتی ہے اور جب تک مادی حیثیت وجود میں نہیں آتی یعنی تشخص نہیں بنتی، اس حالت کا نام تصور کی زبان میں تحقق ہے۔ تحقق کو تمثل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ محفوظ کے قانون کے مطابق نسمے کی وہ لہریں، لکیریں، شعاعیں یا شبیہ یہ نسمے کے اندر موجود خد و خال جس کو مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حیات مفرد تحقق یا تمثل کہلاتی ہے۔ اور نسمے کی وہ شکل و صورت، وہ رنگینی جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے، حیات مرکب، تشخص یا جسم کہلاتی ہے۔ یعنی تخلیقی اعتبار سے نسمے کی ابتدائی حالت حیات مفرد ہے اور انتہائی حالت حیات مرکب ہے۔ ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ اور انتہائی حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ دراصل نسمہ وہ مخفی روشنی ہے جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور نور وہ مخفی روشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری مخفی روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ حیات مفرد اور حیات مرکب کو شخص اکبر یا شخص اصغر بھی کہا جاتا ہے۔
پچھلے اسباق میں 5 حصوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان 5 حصوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ حصوں کا تعلق ان لہروں سے ہے جن لہروں کے اوپر تخلیقی خد و خال قائم ہے. حواس کی حرکت میں آنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو مادی آنکھ دیکھتی ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ مادی آنکھ سے وہ چیز اوجھل ہوتی ہے لیکن روحانی آنکھ دیکھتی ہے. جس شکل و صورت کو مادی آنکھ دیکھتی ہے تصوف کی زبان میں اسے تشخص کا نام دیا جاتا ہے، اور جس شکل و صورت کو روحانی آنکھ دیکھتی ہے تصوف کی زبان میں اسے تحقق یا تمثل کہا جاتا ہے. دیکھنے کی طرزوں میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ وہ چیز آنکھ سے دیکھی جا رہی ہو یا اس چیز کا تعلق روحانی آنکھ سے وابستہ ہو. دونوں صورتوں میں بنیاد روشنی ہے، اور یہ روشنی نور سے نظر آتی ہے. نور خود بھی نظر آتا ہے اور دوسری روشنیوں کو دکھانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض کی آیات میں تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے. ہم جس چیز کا نام حس رکھتے ہیں وہ حس کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، اس کے 2 اجزاء یا 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ اس میں خد و خال ہوتے ہیں، ٹھوس پن ہوتا ہے اور وہ مادی آنکھ سے نظر آتا ہے. دوسرا رخ وہ ہے جو روشنیوں کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پورے آواز موجود ہے. اس رخ کا تعلق روشنیوں سے ہے. اب اس کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح بیان کریں گے کہ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی ہوں. ابھی ہم نے عرض کیا ہے ایک رخ ٹھوس ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے پر اس کی بنیاد ہے، اور اس کے پیچھے ایک دوسرا رخ بالکل اسی طرح جس طرح گوشت پوست کا آدمی موجود ہے. یہ روشنیوں کا آدمی غیر مرئی ہے اور گوشت پوست کا آدمی مرئی ہے. جس طرح مرئی رخ کے 2 رخ ہیں، یعنی ایک ٹھوس جسم دوسرا روشنیوں کا جسم، اسی طرح غیر مرئی چیز کے بھی 2 رخ ہیں. ایک رخ روشنی یعنی روشنیوں کا بنا ہوا جسم، اور دوسرا رخ وہ ہے جو اس روشنیوں کے مخفی ایک اور روشنی ہے. اس روشنی کا نام نور ہے، یعنی وہ مخفی روشنی جو غیر مرئی رخ کو دکھاتی ہے. کائنات میں موجود ہر شے کے 2 رخ ہیں اور یہ لوح محفوظ کا قانون ہے. یہ دونوں رخ مل کر ہی دراصل ماہیت یا فعل بنتی ہیں. ان دونوں رخ کے ملے بغیر کوئی قالب مکمل نہیں ہوتا. اس کی مثال مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے ایک سیاہ تختے سے دی ہے. فرماتے ہیں ایک تختہ ہے جس کے اوپر سیاہ رنگ ہے، ایک حص سیاہ رنگ ہے، دوسری حص دیکھنے والی آنکھ کا احساس ہے. یعنی ایک حص سیاہ رنگ کی اپنی ایک حیثیت ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ آنکھ نے سیاہ رنگ کو دیکھ کر محسوس کیا. احساس اور حس کے دونوں رخ مل کر ایک مخصوص ماہیت یا ایک حرکت بنتے ہیں. مخصوص ماہیت اور حرکت جن 2 رخوں سے مرکب ہے، ان دونوں رخوں کی یکجائی کا نام تصوف کی زبان میں تمثل ہے. یعنی ایک قالب 2 مراتب سے مرکب ہے، یا ایک قالب میں 2 صفات ایک ساتھ مجتمع ہو گئی ہیں. لوح محفوظ کے قانون کے تحت کائنات میں کوئی بھی چیز وہ غیر مرئی ہو یا مرئی ہو بغیر شکل و صورت کی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اس شکل کو یا اس وجود کو جسمانی آنکھ نہ دیکھ سکے، لیکن روح کی آنکھ اس وجود کو اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح کے جسمانی آنکھ کسی مادی قالب کو دیکھتی اور محسوس کرتی ہے. مرئی اور غیر مرئی وجود کے ضمن میں یہ قانون ذہن نشین ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح مرئی جسم میں خد و خال ہوتے ہیں اسی طرح غیر مرئی جسم میں بھی خد و خال ہوتے ہیں. غیر مرئی جسم کو جس میں خد و خال ہوتے ہیں ہیولا کہتے ہیں. کسی چیز کی موجودگی پہلے ایک تمثل یا ہیولا کی شکل میں وجود پذیر ہوتی ہے اور اس کے بعد جسمانی خد و خال میں اپنا مظاہرہ کرتی ہے. جب تک شکل و صورت ہیولا کے اندر موجود ہے اس وقت تک اس کو نسمہ مفرد کہتے ہیں، اور جب نسمہ مفرد یا غیر مرئی وجود مادی جسم میں اپنا مظاہرہ کرتا ہے تو اس مظاہرے کو نسمہ مرکب کہا جاتا ہے. نسمہ مرکب سے مراد گریویٹی، ثقل اور جمود ہے.
وہ جمود کتنا بھی عارضی ہو لیکن جمود ہے. اس جمود کا نام، یہ ثقل کا نام ٹھوس حص ہے. مرئی اور غیر مرئی وجود کی تشریح میں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ دو رخوں سے مرکب ہے. مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مفرد کہلاتی ہے، غیر مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مفرد کہلاتی ہے. مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مفرد کہلاتی ہے، غیر مرئی شے تصوف کی زبان میں نسمہ مرکب کہلاتی ہے. نسمہ مفرد ہو یا مرکب دونوں حرکت کا نام ہے. ایک حرکت ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری ہے جو اکہری ہے. ایک سمت سے دوسری سمت سے جاری رہنے والی اکہری حرکت کو نسمہ مفرد کہا جاتا ہے. اور دوسری حرکت پہلی حرکت کے خلاف سمت میں جاری و ساری ہے، اور اس طرح جاری و ساری ہے کہ پہلی حرکت میں پیوست ہو جاتی ہے. اس کی مثال ہم پیراگراف سے دے سکتے ہیں. کاغذ پر جس طرح گراف بنے ہوئے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، لیکن گراف اس طرح بنایا جائے کہ لکیروں کا آپس کا فاصلہ معلوم کر دیا جائے تو یہ حرکت نسمہ مرکب کہلاتی ہے. مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ جب تک حرکت کا رخ ایک سمت سے دوسری سمت میں اکہرا جاری و ساری ہے اس وقت تک غیر مرئی چیز جب مرئی خد و خال اختیار کرتی ہے اس کا نام جن اور جنات کی دنیا ہے. لیکن جب ایک سمت سے دوسری سمت جاری و ساری حرکت میں دوسری حرکت یا دوسری لہر یا دوسری لکیریں شامل ہو جائیں اس وقت جو نقش و نگار ظاہر ہوتے ہیں ان نقش و نگار کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے. نسمہ مفرد یا حرکت مفرد جنات کی دنیا ہے، نسمہ مرکب یا حرکت مرکب انسان کی دنیا ہے. حرکت وہی احساس ہے جس کو حیلہ یا تمثل کہا جاتا ہے. حرکت جب تک غیر محسوس دائرے میں رہتی ہے تمثل کہلاتی ہے، اور جب غیر مرئی محسوس سے نکل کر مرئی محسوس میں داخل ہو جاتی ہے اس کا نام جسم ہو جاتا ہے. اس جسم کو ٹھوس مادیت کا نام دیتے ہیں. دونوں تاروں کو خانوں کی شکل میں ایک جان کر دیتا ہے. دونوں خانے تار کے ساتھ اور دوسرے دھاگوں کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ ان میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا، لیکن ساتھ ساتھ الگ الگ بھی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ تانے اور بانے کے تار مل کر ایک مربع کی شکل میں خانے بناتے ہیں جس کو عرف عام میں گراف کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. مطلب یہ ہوا کہ انسان کی دنیا طول و عرض میں روشنیوں کے تاروں سے یا روشنیوں کی لہروں سے بنی ہوئی ہے، اور زندگی کی تمام حرکت و سکنات اور تمام حسیات انہی تاروں کے اوپر قائم ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ فکر طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان تاروں کی یا ان لہروں کی طوالت یعنی طویل ہونا، سیدھا ہونا جس طرح معین ہے اسی طرح ہر تار کی صفات بھی معین اور مخصوص ہیں، اور ہر مخصوص صفت کسی نہ کسی ساخت کو اور کسی نہ کسی نقش کو ظاہر کرتی ہے. مثلا جب ہم گراف میں انسانی چہرے کے خطوط ظاہر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طولی لہریں اور عرضی لہریں جیسے جیسے طولی لہریں اور عرضی لہروں پر جیسے جیسے پینسل چلتی جاتی ہے یہ گراف میں بنے ہوئے خانے جس طرح پینسل کے نشان سے کٹتے ہیں اسی مناسبت سے نقش و نگار کا تعین ہوتا ہے. یعنی ناک بنانے کے لیے جتنے گراف پینسل کے نیچے آتے ہیں ہاتھ بنانے کے لیے ناک کے متعین خانوں سے الگ ہٹ کر طولی و عرضی لہریں کٹتی ہیں. ہاتھ کا کام الگ ہے، ناک کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ گراف کے اندر جتنی لہریں موجود ہیں وہ عرضی ہوں یا طولانی ہوں، نقش و نگار کی صورت میں ہر لہر اپنا ایک متعین اور مخصوص عمل رکھتی ہے. الحاظ و قیاس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنے رنگ و روپ موجود ہیں، جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، جتنی نوعیں موجود ہیں اور ہر نوع کے جتنے افراد موجود ہیں ہر ایک کے لیے ایک مخصوص طول حرکت موجود ہے.
प्रकार की मखसूस आमेजिश का नतीजा किसी नौ के फर्द की शक्ल सूरत में बरामद होता है। अगर लहरें मुरक्कब हैं यानी लहरें ताने बाने की शक्ल में मुतहर्रिक हैं, इन मुरक्कब लहरों के गिराफ के ऊपर नक्शो निगार को इंसान और इंसान की दुनिया कहा जाता है। इसी सूरत को मुर्शिद करीम कलंदर बाबा ने नस्मा मुरक्कब का नाम दिया है। इसके बरक्स लहरें मुफरद है और इन मुफरद लहरों में मुरक्कब लहरों की तरह आपस में कोई फासला नहीं है। मुरक्कब लहरों की तरह आपस में एक दूसरे के साथ पैवस्त है। इन मुफरद लहरों के ऊपर अगर तस्वीर कशी की जाए तो नस्मा मुरक्कब की तरह इनकी सिफात भी मुतय्यन है, लेकिन हर लहर में जब नक्शो निगार बनते हैं तो नस्मा मुरक्कब ही की तरह जिंदगी का मुजाहरा होता है। मुफरद लहरों के ऊपर अगर तस्वीर कशी की जाए या कोई तस्वीर बनी हुई है तो इस बिसात पर नक्शो निगार और बनी हुई दुनिया को जिन्नात की दुनिया कहा जाता है। मुर्शिद करीम ने इसको अकेरी हरकत और नस्मा मुफरद का नाम दिया है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज को दो दो किस्म पर बनाया ताकि तुम इन नस्वार से अल्लाह की रुबूबियत को अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की खालकियत को समझ सको। इस चीज को हरकत का नाम दिया जाता है। इस सिलसिले में बयान किया जा चुका है कि वो महज एक हिस्सा है, इसके दो रुख हैं। इसका एक रुख खारजी सिमत में काम करता है और दूसरा रुख दाखिल में सफर करता है। ताने बाने की एक स्क्रीन पर, बिसात पर, ये चादर पर जो रोशनियों की बनी हुई नक्शो निगार के साथ एक तस्वीर तख्लीक पाती है। इस तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक रुख खुद तस्वीर और दूसरा वो बिसात जिस पर वो तस्वीर बनी हुई है। एक तस्वीर का अपना जाती एहसास कि मैं हूं और दूसरा इस बिसात का एहसास जिस पर तस्वीर बनी हुई है। ये इसके दो रुख हुए। एक ये कि आदमी ये महसूस कर रहा है कि मैं मौजूद हूं, दूसरा यह है कि आदमी ये भी जानता है कि मेरी कोई असल है। इसमें एक बात जो कानूनी है वो ये है कि लहरें मुफरद हो या मुरक्कब मौजूद है और मुफरद लहरों पर तस्वीर बनी हुई है। इस तरह नूर के ऊपर लहरों का ख्याल है। अहले रूहानियत ये अहले तसव्वुफ गिराफ के ऊपर बनी हुई तस्वीर और गिराफ के ऊपर बनी हुई तस्वीर के तमाम नक्शो निगार को ज़ाहिरुल वजूद कहते हैं। ज़ाहिरुल वजूद का मतलब यह कि मुफरद या मुरक्कब लहरों पर नक्शो निगार के साथ तस्वीर का मौजूद होना, यानी नूरानी बिसात पर यह नूरानी और रोशनियों की स्क्रीन पर नक्शो निगार और डायमेंशन का होना, डायमेंशन और नक्शो निगार का होना ज़ाहिरुल वजूद। और जब तक लहरों के ऊपर डायमेंशन मौजूद नहीं है इसको आलम अरवा कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।